السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے دور میں اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ مشہور ہوئی تو وہ تھی بشرا بی بی، جو کہ اپنے موکلات کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ عمران خان کے دور حکومت میں ہر طرف انہی کے موکلات کا چرچا تھا اور اس کے بعد اب تک بھی جاری ہے۔ لیکن نئی خبر یہ پتہ چلی ہے کہ بشرا بی بی کے پاس نہ تو کوئی موکلات تھے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی پیرنی تھی۔ جی ہاں، مجھے یہ سن کر چکر آ گئے کہ بھائی یہ اگر ایسا تھا تو یہ موکلات کون تھے، یہ وہ خبریں کہاں سے لاتی تھی۔ تو اس حوالے سے بہت اہم انکشافات آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر خاور فرید مانیکا کے ایک انٹرویو کا بڑا چرچا ہے، کچھ بیانات کا بڑا چرچا ہے، کچھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، کچھ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تمام چیزیں کب منظر عام پر آئیں گی۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، پاکستان جب سے بنا ہے 75-76 سال سے، پاکستان کے ہر دور حکومت میں اپنے ہی اس کے رنگ ہوتے ہیں، اپنے ہی اس کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ بھی بڑی عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہ ہم نے کبھی تو جیجا خان کے قصے سنے، کبھی جنرل رانی کے قصے سنے۔ اس ملک کو جیسے بھی چلایا جاتا رہا، ہر حکمران اپنے مزاج اور اپنے موڈ کے مطابق اس ملک کو چلاتا رہا۔ لیکن جو جسے کہتے ہیں نا کہ منفی سینس میں جو رونق عمران خان کے دور میں لگی ہوئی تھی نا، اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کی شادیاں بڑی موضوع بحث رہیں، پہلی شادی بھی ان کی موضوع بحث رہی، دوسری بھی رہی، تیسری بھی رہی۔ خان صاحب کرتے یہ ہیں کہ وہ پہلے چھپاتے ہیں اور پھر جب کوئی انکشاف کر دیتا ہے تو اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور بعد میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیا تھا۔ جیسے کہ جو طلاق ہوئی، شادی ہوئی پہلے ریحام خان سے، وہ بھی انہوں نے چھپائی، کئی مہینے بعد اس کا بتایا، اور پھر جب ان کو طلاق دی تو وہ بھی چھپائی، بعد میں بتایا۔ پھر بشرا بی بی سے جو شادی کی وہ پہلے چھپائی، بعد میں بتایا۔ بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ جی انہوں نے تو 2 دفعہ نکاح کیا ان کے ساتھ۔ وہ کیس خیر کورٹ میں چل رہا ہے تو اس معاملے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں عجیب و غریب معاملہ تھا کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست تھی عمران خان صاحب کے دور میں جو کہ ٹونے ٹوٹکے کے زور پہ چلائی جا رہی تھی۔ آج کے 21ویں صدی کے اندر پاکستان ٹونے ٹوٹکوں پر چلا تھا۔ آپ دنیا میں مجھے کوئی ملک نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر اس کے گھر سے لے کے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے گھر جو ہے بنی گالا سے لے کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک پورے رستے میں تعویذ بندے ہوتے تھے روزانہ۔ جناب کبھی بکروں کی قربانی دی جا رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے تھے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اعلیٰ افسر ہیں، وہ کچھ دن پہلے میں ان کے گھر گیا، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تعزیت کے لیے، تو انہوں نے کچھ اپنی 1-2 چیزیں میرے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب جب کے پی میں ان کی حکومت تھی تو وہ اسلام گئے ہوئے تھے وہاں پہ، جب پرائم منسٹر تھے وہ، تو واپسی پر ان کا چونکہ اپنے ساتھ ایک اسپیشل پلین تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بھی اسلام آباد آنا تھا، تو میں نے ان کے اسٹاف سے پوچھا، یعنی کہ وہ جو صاحب مجھے بتا رہے ہیں وہ خود بہت بڑے افسر تھے، کہ یار اگر کوئی جگہ ہو تو میں بھی ساتھ ہی چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں جگہ آ جائے۔ انہوں نے کہتے ہیں جی مجھے بھی جہاز میں بٹھا لیا۔ تو وہ کسی بہت بڑے ایک واقعے کے وجہ سے وہاں پر اس وقت پشاور گئے ہوئے تھے یا کے پی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جہاز میں بیٹھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار پرائم منسٹر اس جہاز میں ہے، چند ہی لوگ ہیں، تو لازم بات ہے میں اب اس علاقے کا متعلقہ ایک بڑا افسر ہوں، تو مجھ سے وہ بہت سارے سوالات کریں گے اس واقعے کی لیے جس وجہ سے وہ وہاں پر گئے تھے۔ کہتے ہیں جی اسلام آباد، پشاور سے لے کے اسلام آباد تو چند منٹ لگتے ہیں جہاز پہ، کوئی زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پورے رستے میں عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے بیٹھ کے صرف ایک ہی بات کی، جو ان کے ساتھ تھے ان کی کابینہ کے یا کچن کیبنٹ کے لوگ، کہ جناب کیسے تن کے رکھنا ہے، کیسے میڈیا سے کھیلنا ہے، کیسے ڈیلی اتنی پریس کانفرنس کرنی ہو، تم صحیح نہیں کر رہے، تم صحیح شاعری نہیں کر رہے، تم صحیح گالم گلوچ نہیں کر رہے۔ کہتے میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ہمارے پرائم منسٹر کا لیول ہے۔ اچھا، پھر انہی صاحب نے مجھے ایک اور واقعہ بتایا کہ بشرا بی بی کی، چونکہ آج ہمارا مرکزی موضوع ان کے حوالے سے ہے، کہ انہوں نے کہا جی ادھر بنی گالا میں کوئی ایک مخصوص کمرہ جہاں پہ بشرا بی بی کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا۔ تو ایک ملازم تھا جو کہ پہلے بنی گالا میں سیکورٹی ووٹی کے لیے ایک سرکاری ملازم تعینات رہا ہوتا، کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ جی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اندر بشرا بی بی کیا کرتی تھی، لیکن اتنا بڑا دیش کا جو ہے نا وہ کچے گوشت کا، وہ روزانہ اس کمرے کے اندر جاتا تھا اور وہ پھر خالی واپس آتا تھا۔ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے کہ شاید کو موکلات ہی وہ اتنا بڑا گوشت کھاتے ہوں گے اتنا زیادہ۔ خیر، اب جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ ہوا یوں کہ وہ کہتے ہیں راہ میں ان سے ملاقات ہوگی، ایک اور میرے دوست ہیں وہ بھی بڑے افسر ہیں، ان سے آج میری ملاقات ہو گئی، تو راہ میں تو گپ شپ ہو گئی، تو
تھوڑی ذرا ٹائم مل گیا بات کرنے کا. تو انہوں نے مجھے کچھ ایسے انکشافات کیے کہ میرے سر پر تو جسے کہتے ہیں نا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ ہم تو نے تو سنا تھا نا کہ بشرا بی بی کے موکلات اتنے تھے کہ وہ پنجاب سارا موکلات کے سر پہ چلاتی تھی. ایک موکل ان کا عثمان بزدار تھا, فرا گوگی تھی, یا سجمل گجر تھا, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ جناب وہ فیڈرل سیکٹری بھی نہیں لگتے تھے. پہلے تصویر چاہتی تھی بشرا بی بی کی طرف, وہ دیکھتی تھی کہ پھر یہ ٹھیک ہے یا نہیں. پھر اس کی پوسٹنگ آرڈرز ہوتے ہیں. عمران خان صاحب بڑے دعوے سے کہا کرتے تھے اپنے ماتحتوں سے جب وہ وزیر اعظم تھے اور اپنے ساتھیوں کے, جی تم لوگ جو بھی بات کرتے ہو نا مجھے پتہ چل جاتی ہے, مجھے بشرا بی بی بتا دیتی ہے کہ تم نے آپس میں کیا بات کی. تو باقاعدہ خوف کا ماحول رہتا تھا کہ یار کوئی بات کرتے ہیں پتہ نہیں بشرا بی بی کے موکل ہی نہ سن رہے ہوں. باقاعدہ جو ہماری سول بیوروکریسی کے افسران ہیں وہ باقاعدہ خوف کھانا شروع ہو گئے تھے کہ یار یہ کیا تماشا ہے. اچھا وہ اب جناب آج جو میرے سامنے یہ سارا راز تو کھل گیا, تو میں نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیوز ٹو یو کے اور ویژن پہ راجہ عاطف ذوالفقار کے جو ناظرین ہیں ان کو ہم یہ بات نہ بتائیں. تو پھر ہم نے کہا جی آپ کی خدمت لے کے حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب بشرا بی بی کی نہ تو کبھی پیرنی تھی نہ ہی اس کے پاس کوئی موکلات. میں بڑا حیران ہوں, میں نے کہا جی یہ کیا کہہ دیا آپ نے. ادھر تو چلیں وہ کسی کو ان کا یہ مزاج ہے جو یہ عملیات شملیات والا, یہ کسی کو پسند ہو نہ ہو, اختلاف ہے نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا یار کبھی ملک بھی اس طرح چلتے ہیں جس طرح عمران خان کے دور میں مطلب جادو ٹورے پہ ملک کو چلایا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اسی کام پہ لگے رہتے تھے ہر وقت. خیر مجھے پھر انہوں نے جو کچھ چیزیں بتائیں وہ اب مطلب مبینہ طور پر میرے علم میں آئی ہیں, تو میں آپ کو مبینہ طور پہ ہی بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کے پاس کبھی بھی کوئی ایسا چکر نہیں تھا, نہیں یہ کبھی پیر نہیں تھی. تو میں نے کہا جی پھر ان کا جب یہ فیصلہ ہو گیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ عمران خان کو لانا ہے اقتدار میں, تو پھر آپ نے جس بندے کو لانا ہوتا ہے تو اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, کچھ ٹولز ہوتے ہیں کہ یہ نا کہ بعد میں ہم لگا دیں گے تو بعد میں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. ان کا جی اچھا پھر ان کا جی پھر ایک اچھے اعلیٰ سطح کے ایک افسر تھے ایک خفیہ ادارے کے. میں نے کہا اچھا. کہتے جی انہوں نے پھر بشرا بی بی کے ساتھ یہ بات کی کہ جی ہم تمہیں سارا کچھ بتایا کریں گے, تم نے عمران خان کو وہ انفارمیشن دینی ہے موکلات کا ذکر کر کے, جی یہ موکلات ہے, یہ میں وہ موکل بتا رہا ہوں جو بشرا بی بی کے موکلات کون تھے جو بتاتے تھے. ایک تو وہ بابا رحمت تھا نا جو بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ آئی ایس آئی کا ایک افسر تھا اور وہ بشرا بی بی کو بتاتا تھا. یہ تو بات کی بات ہے, میں پہلے کی بات کروں جب لانچنگ ہوئی بشرا بی بی کی اس پروجیکٹ عمران خان کے اندر. وہ جناب یہ سارا کہ جی تم پیرنی کے طور پہ بننا ہے اور عمران خان سے تمہارا لنک ہے, تو اس طرح سارا اس کو امپریس کرنا. تو عمران خان صاحب تو صدا کے تو ساری عمر ان کی بابوں کے پیچھے ہی بھاگتے گزری ہے. تو ان کو ایک ایسی مائی مل گئی جس کو سارا پتہ ہوتا تھا, اور کہتے ہیں انو سارا پتہ ہے. تو بشرا بی بی کو سارا کچھ پتہ ہوتا تھا. پتہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ ایک خفیہ ادارے کے افسر تھے, تمام کالموں شالیں ریکارڈ شکارڈ ان کے پاس, وہ جدید سہولیات ساری حاصل تھی. اگر فرض کریں دو افسر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ افسر وہ بات بشرا بی بی کو بتاتا ہے, بشرا بی بی عمران خان کو بتاتی ہے کہ جی یہ موکلات نے مجھے بتایا کہ تمہارے جو فلاں محکموں کے دو افسروں کی آج آپس میں یہ بات ہوئی ہے. تو جب عمران خان ان افسروں کو کہتا ہے تم نے یہ بات کی ہے, تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے, ہوش ہو جاتے تھے کہ یار یہ ہمارا کیسے پتہ چل گیا. اور پھر ہر بات ٹھیک ہوتی تھی. لو جی جب ہر بات ٹھیک ہوتی تھی تو عمران خان کا بشرا بی بی پہ اعتماد پکا ہوتا گیا, پکے سے پکا ہوتا گیا, اس سے بھی پکا ہوتا گیا. تو پھر یہ کیا ہوا, آپ دیکھیں نا, اگر بشرا بی بی کوئی پیرنی ہوتی یا ان کے پاس کوئی موکلات ہوتے تو آج عمران خان جیل میں پڑا ہوتا. مطلب کبھی کہہ رہا ہوتا کہ مجھے ڈیالائسس جیل شفٹ کر دو, کبھی کہہ رہا ہوتا مجھے فلانی چیز کھانے دو, کبھی مجھے فلانی مشین لا دو, کبھی میرا سیل چھوٹا بڑا کر دو. بھائی جی موکلات ہوتے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. پر یہ ایک انکشافات تھے کہ جی یہ تھا ہی نہیں معاملہ. اصل میں شروع سے یہ ایک افسر تھا, وہ انہوں نے اس سارا معاملہ مبینہ طور پہ تیار کیا بشرا بی بی کو, اور وہ پیرنی کے روپ میں عمران خان کو ملی تو پھر چھا گئی. پھر جو 3.5 سال اس ملک میں 4.25 سال ہوا وہ آپ نے دیکھا. اچھا اب آتے ہیں مخابر فرید وانیگا کی طرف, جو کہ بشرا بی بی کے پہلے شور تھے. وہ گرفتار تو ہیں, ہم نے آپ کو الحمدللہ سب سے پہلے بتایا تھا کہ جی انہوں نے بہت سارے انکشافات کر دیے ہیں, وہ طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گئے ہیں جو کچھ بھی ہوا. وہ اب ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب وہ جو ہیں وہ ان جو بھی تازہ ترین جو انکشافات کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو کوئی عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی سے پہلے ایک تو عدت والے معاملے پہ انکشاف انہوں نے کیے ہیں, وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا, اور وہ تو کیس بھی ہے کورٹ کے اندر. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ان کے درمیان کو معاہدہ بھی ہوا تھا شادی سے پہلے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ معاہدہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان ہوا تھا یا خاور فرید وانیگا اور عمران خان کے درمیان ہوا تھا یا ان تینوں کے درمیان ہوا تھا,
یہ مجھے نہیں پتا، اب یہ انکشافات جب منظر عام پر آئیں گے تو پتہ چلیں گے. تو پھر میں نے یہ کہا کہ یار یہ پتہ کیا جائے کہ یہ جو انکشافات ہیں خاور فارد ملکہ کے بارے میں تو پتہ چل رہا ہے کہ طوطے کی طرح بولی جا رہا ہے، مسلسل بولی جا رہا ہے، سب کچھ ہی بتا دیا، ساری اس نے بالٹی روڑ دیتی، سارا اس نے ہانڈی روڑ دیتی، ساری اس نے دیگ پٹھی کر دیتی. ایسی صورتحال ہے. تو یہ پھر کب تک کی چیزیں سامنے آئیں گی پبلک کی؟ تو جو مجھے بتایا گیا وہ بھی بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا راج صاحب آپ کو پتہ ہے ہماری قوم کی جو یاداشت ہے بڑی کمزور ہے. ایک معاملہ ان کے علم میں آتا ہے، 2-4 دن گزرتے بھول جاتے. کہتے ہیں یہ کل کی بات ہے، وہ آئلہ ملک والی آڈیو آئی تھی عمران خان کی، کتنا تھا کہ یار یہ کیسا بندہ نکلا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں آج لوگوں کے ذہن سے بھی بات نکل گئی ہے، اور طرف لوگ لگ پڑے. پھر ایک اور اسی طرح کی واحد قسم کی آڈیو آئی تھی، اس وقت بڑا عجیب ہو یہ کیا جناب. اس کے بعد پھر سارے لوگ بھول گئے. تو میں نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں نہیں آئیں گی؟ ان کے جی آئیں گی. میں نے کہا کب آئیں گی؟ انہوں نے کہا جی یہ الیکشن سے تھوڑا سا پہلے دن آئیں گی، تھوڑے دن پہلے آئیں گی. اس وقت آئیں گی جب ان چیزوں کا امپیکٹ زیادہ ہو، الیکشن کمپین زور پہ ہوگی، الیکشن مہم زوروں پر ہوگی، لوگ الیکشن کے اندر انوالو ہوں گے، تمام پارٹیاں مطلب ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہی ہوں گی، اپنے کارنامے بتا رہی ہوں گی. تو اس ماحول کے اندر پھر یہ جو انکشافات ہیں خاور فرید مانیکا کے مبینہ طور پہ یہ جناب سامنے لے کر آئے جائیں گے. تو یہ ہے جناب ساری صورتحال کہ بندہ اتنا زیادہ توم پرست بھی نہ ہو کہ بندہ پورا ملک ہی چلانا شروع کر دے ان ٹونے ٹوٹکوں کے اوپر. اور یہ تھے جی وہ موکلات. ایک تو بابر احمد سی نا موکل، ایک اور اس تو پہلے بھی وہ بھی موکل ایسی جنہیں بی بی نو پیرنی بنا دیتا. یعنی کہ وہ بھی ایک موکل ہی تھا نا جس نے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو ایک پیرنی بنا دی کہ بھائی تم نے آج سے پیرنی ہو، تم نے بس انکشافات کرنے بتایا ہم کریں گے. تو آگے پھر ان کی خاتون کی اپنی ایک مطلب ہے وہ ایک کوالٹی ہے کہ انہوں نے اس کو پورا ایکٹ کیا اور آج تک کری جا رہی ہے. وہ تسبیاں پردہ وہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تبھی تو وہاں سے پہ وہ ہڈی وہ پانڈا نکلا تھا نا، خاک اور تویز، اور اس سے پہلے بھی پتلے شتلے ادھر سارا کچھ وہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ وہ بنی گالہ کے اندر جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ بنی گالہ میں پتہ نہیں کتنے من مرغیوں کا گوشت جلایا جاتا ہے یا پتہ نہیں زندہ مرغیاں جلائی جاتی ہیں. مطلب کیا کچھ نہیں ہوا، کبھی بکرے گھمائے جاتے ہیں. وہ جو نیب کی ٹیم تفتیش کرنے گئی تھی زمان پارک میں، جب خان صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے باہر، انہوں نے ہزاروں لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو وہ جناب وہ جب ٹیم گئی ان سے تفتیش کرنے کے لیے تو وہ بکرے لا کے انہوں نے گھمانے شروع کر دیے. تو سارا کوئی بشرا بی بی گروار تھی. اب ڈی جی آئی کی جب تعیناتی و تنازع ہوا، جب جنرل ندیم انجم کے صاحب کا آرڈر وہ روک کے بیٹھ گئے ہوئے تھے عمران خان صاحب، تو اس وقت بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جی فلاں مہینے میں تک اگر کرو گے تو پھر ٹھیک ہو. تو پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ نہیں میں فلاں مہینے میں کر دوں گا، آرڈر ابھی نہیں کروں گا. اچھا جی وہ پھر بشرا بی بی کہہ رہے پھر فلاں مہینے میں کر دی تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا مطلب ہے کوئی ڈی جی آئی صحیح ان کے کنٹرول میں آ گئی اور اس کا ریموٹ ان کے ہاتھ میں گیا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ کوئی موکلات شکلات کوئی نہ تھے نہ ہیں. ہمارے ذرائع کا جو دعویٰ ہے کہ نہ تھے نہ ہیں اور نہ ہی آئندہ ہونے، یہ سارا کچھ نہیں، یہ سارا شعاواں کا چکر ہے. مطلب یہ سارا انٹیلیجنس کا چکر تھا. اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.